انسان کو چاہیے وہ اپنے زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ یہ اپنے مالک سے محضوری کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنے زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ جو با مقصد چیزوں کو دور پھینک دیتا ہے اسے بے مقصد چیزوں کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا۔ اپنے دین کو دنیا کا مہر نہ بنا، کیونکہ جو شخص دین کو دنیا کا مہر قرار دیتا ہے دنیا اس کی طرح بدبختی، رنج و وبال کی زواف کے ساتھ آتی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس بخیل پر کہ جس فقر و فقہ سے وہ بھاگتا ہے اس کی طرف جلدی کر رہا ہوتا ہے، اور جس مالداری کو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ وہ دنیا میں تو فقیر کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اس سے مالداری والا حساب لیا جائے گا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لالچ رزق کو تو زیادہ نہیں کر سکتا، البتہ انسان کی قدر و منزلت کو داغدار بنا دیتا ہے۔ پرہیزگاری کی جڑ لالچ کو ترک کرنا ہے۔ تھوڑا سا لالچ بھی بہت سی پرہیزگاری کو بگاڑ دیتا ہے۔ لالچ کا سوراخ بند نہیں ہوتا مگر قبر کی مٹی سے۔ تمہارے رسول سب سے بڑی طبیب و طاہر ہیں، ان کی پیروی کرو، بے شک ان میں سے اس شخص کی لیے آسودہ ہے جو ان کی تعصی کرنا چاہتا ہے۔ بخیل کو اپنے مشورے میں کبھی داخل نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں احسان اور نیکی سے باز رکھے گا اور فقراء و فاقہ سے ڈرائے گا۔ ڈرپوک آدمی سے بھی مشورہ نہ کرو، کیونکہ وہ اہم کاموں میں تمہارے حوصلے پست کر دے گا، اور حریص اور لالچ شخص سے بھی مشورہ نہ کرو، کیونکہ وہ ظالم و ستم سے ملے ہوئے حرص کو تمہارے نگاہوں میں معزین کر دے گا۔ جس بو سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے اس سے خود کو پانی کے ذریعے پاک کرو اور اپنے ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو۔ بے شک خدا اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جس کے پاس بیٹھنے سے لوگ بچتے ہیں۔ جب کبھی تمہیں آنکھ کی شکایت ہو تو شفا کے حصول کی نیت سے آیات الکرسی پڑھو، اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہیں خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو تمہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کسی شخص پر تب تک بھروسہ نہ کرنا جب تک آپ اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگی تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اخلاص سے اعمال بلند ہوتے ہیں، خدا کی اطاعت سے نصیب یاوری کرتا ہے، اور قناعت سے عزت حاصل ہوتی ہے، اطاعت سے کامیابی مؤثر ہوتی ہے۔ میری عزت و جلالت کی قسم، میں کسی ظالم کے ظلم کو نہیں بخشوں گا، اگرچہ یہ ظلم کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا یا ہاتھ سے دبانے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنا ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صابر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری فکر کرتا ہے،
ورنہ کبھی تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا کھو دیا۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دنیا کے دھندے میں مگن انسان آخرت کے لیے کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اپنے تمام تر کوششیں اپنے آخرت کے لیے جاری رکھو، اس سے تمہیں اپنے آرام گاہ کو سنوار لو گے۔ علم توفیق کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ایمان ہی کے ذریعے نجات ممکن ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی بہترین عادتوں میں سے ہے۔ امانت داری انسان کو صداقت کی طرف لے جاتی ہے۔ انصاف اشراف کا شیوا ہے، جس نے غور کیا اس نے عبرت حاصل کر لی۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ غنی و بے نیاز تیار ہو گیا۔ متقی کی 3 علامتیں ہوتی ہیں: عمل میں اخلاص، امیدوں میں کمی اور مہلتوں کو غنیمت۔ خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کر سلامت رہو گے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہارے بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ نفسوں کے اندر مختلف خواہش سر بھرتی ہے اور عقلیں ان کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے اور انہیں روکتی رہتی ہے۔ عاقل وہ ہے جو گناہوں سے بچے اور عیبوں سے پاک رہے۔ تمہارا عیب اسی وقت تک چھپا رہے گا جب تک تمہارا مقدر سازگار ہے۔ تھوڑی سی چیز دینے سے نہ شرماؤ، کیونکہ محروم کر دینا اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے، اسے کوئی غالب سے غالب بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارا سب کام تمہارے نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ کبھی بھی اپنے دوست کو امزانا مت، ہو سکتا ہے وہ مشکل میں ہو اور تم اپنا قیمتی دوست کھو بیٹھو۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ مومن غیرت مند اور شریف ہوتا ہے، لوگوں کو اس پر اطمینان ہوتا ہے، وہ احتیاط سے کام لیتا ہے۔ سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو نہ نکالو، کیونکہ یہ مسلم کا نور ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنے والے کی دوستی و مودت پر بھروسہ نہ کرنا۔ اچھے اخلاق والا نمازی اور روزہ دار کے برابر ہے۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ ہر جگہ خدا کو یاد کرتے رہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم خطا جھوٹی زبان ہے۔ سب سے زیادہ محنتی اور جفاکش وہ ہے جو گناہوں کو ترک کر دے۔ بہترین اقوال زرین حضرت امام علی مولا۔ متقی کی 3 علامتیں ہوتی ہیں: عمل میں اخلاص، امیدوں میں کمی اور مہلتوں کو غنیمت۔ نمبر 2، اول تو دنیا بہت عجیب چیز ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس پر تعجب ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر خدا اور اپنی موت سے غافل ہے۔ نمبر 3، مومن کو چاہیے کہ وہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے سے اجتناب کرے: بے حیا، احمق
جھوٹا۔ نمبر 4، جب کوئی نمازی دنیا سے کوچ کرتا ہے تو زمین کا ہر وہ ٹکڑا جس پر وہ نماز پڑھتا تھا، آسمان کا وہ حصہ جہاں اس کے اعمال پہنچتے تھے، اس مرنے والے پر گریا کرتے ہیں۔ نمبر 5، سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ نمبر 6 اور آخری، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مزید اگر آپ ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ حضرت علی نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ نمبر 1، والدینی سے بد سلوک۔ نمبر 2، کسی پر ظلم کرنا۔ نمبر 3، کسی کے احسان کے بدلے اس کی قدر نہ کرنا۔